بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجب تجیدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے سارے آمین آکھیا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے عزیز غلام عباس اور اس کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مرشد سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس آئے بھائی الطاف عزیز محترم آغا محمد صاحب خان نزاکت خان صاحب اور وہ اظہر بیٹے سے لے کے آخری ماتمی تک سارے احباب جو اس کاروان میں شریک ہیں شہزادی سب کو عزت ہے عزیز عاشق کی نوکری سے لے کے مجھ تک مجھ سے لے کے آخری ماتمی تک شہزادی سب کی حاضریاں قبول فرمائے ضرور آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں اشفاق حیدر سمیت منظور سمیت سب کی چھوڑیاں آباد فرمائے ہر بیمار مومن کو شفاء کلی عطا فرمائے برادر معظم جناب عامر عباس ربانی صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان میں شریک ہیں سب کو عزت عطا فرما ہم گنہگاروں کو آخری سلطان کی زیارت نصیب فرما مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے بولے کرو ولی آکھیا کرو تو کوئی رکاوٹ ہے بندیاں کو تو بتن علی آکھن واسطے بندیاں زندگیاں ہوں لٹائی ہیں علی آکھن واسطے تو کچھ اچھا سے ماحول ہے کوئی روکن والا نہیں کوئی منع کرنا والا نہیں سارے بولو حیدری بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو شام سویرے لڑتا کیوں میں حولا بول اکھڑتا کیوں میں جو نام علی دا چینا وہ مشکل لڑی سڑتا کیوں یارے واہ واہ کیا بات مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو مہربانی دعامت والیاں سلطان سمجھ میں آ جائے سلطان کا تعارف بھی اس بادشاہ نے خود کروایا حبیب سے کہا محمد احمد محمود چونکہ تجھے مانگنا نہیں آتا سیریتا حلائن ایرہ مطلب یہ دادی ہے نا محمد احمد محمود چونکہ تمہیں مانگنا نہیں آتا اس لیے میں اللہ ہو کے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں مجھ سے کیا مانگو واجعلی من لدن کا سلطان النصیرہ مجھ سے ایسا مددگار مانگ جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا آئے 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 تابر عجیبو عدر خان آئے دری بابا التماس ہے دعا مولا ذکر نصیب فرمانے جناب علی التماس ہے دعا راضی رامی بچڑا وعدہ پورا ہو گیا جس کی پشت کو اور یہی وجہ ہے یعنی اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا علی ہے جس نے یادگار رسول سے شادی کے بعد پہلا سوال کیا ہے ممکنات کی مالکن احسان کرو مجھے اپنے ہاتھ سے ایک کرتا تو سی دو
ارمان لگا میں کتے تیرے تھے یقین کر ہاں شاباش کھولیں ہاتھ سے بھی گرمی کٹھا دیا بیٹھے مرضی آلیں امکان کی مالک نے احسان کرو مجھے اپنے ہاتھ سے ایک کرتا تو سی دو میری شہزادی نے کہا لیما یا علی خیریت کرتے کی کیا احتیاج پڑ گئی وہ بھی میں سی دوں علی نے کہا جب میری شادی ہوئی ہے نا تو آپ کے بابا نے مجھے کہا یا علی زیرہ بیچ دے میں نے زیرہ بیچ کے ولیمے کا اہتمام کیا ہے بطول مجھے اپنے ہاتھوں سے کرتا سی دو میں اپنے سامان میں ساتھ رکھوں گا جب تمہارے بابا مجھے میدان جنگ میں جانے کا حکم دیا کریں گے میں سامان سے کرتا نکال کے پہن لوں گا مجھ علی کو یقین ہے اگر میرے سینے پہ تمہارے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا ہوا تو میرے بدن تک دشمن کا ہاتھ آنے حق جی بابا جی صدقے ہائے دری جی میں صدقے یہ کوئی آکھنا دے وہ بولے ہائے دری غازی بستہ رکھ جیو میرے بچڑے جوانی مانو میرا بچڑا جگ جگ جیو یہ تجمل جیو پہ حسین اس طرح میں نوکر ہاں میری مجال ہے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے کافیہ میں نے بولے ساں میرا بچڑا کافیہ تم بولے سے تو میں کپڑ ساں نہیں تو غلام باس جانے تو میں جانا میں آ گیا میری حاضری تھی گئی مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو شاباش 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 محمد بولیا کر ذکر حسین شاباش مرشدو حسین دا واسطہ ہی نے نوکرہ تو ریبانی دا بالا چوتھے میں سے دے کافیے دے دعا چاہی دیئے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو تو میرے کو پوچھے بھائی معظم کو پڑھ سے 8 بجے رات کو جین دیر ہوتے تو بھائی معظم کو 8 بجے رات کو نوکری کرے ساں مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مقداد ابو ذر علی پہنچ گئی مقداد ابو ذر کمبر اور عمار بھی جیون بھر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ صدقے سلام ہی نے ہاتھ کھولے ایدی گرمی ہے ظالمہ کٹھا دیا بیٹھے آئے ہائے کہیں تک کٹھا دیا بیٹھے ہائے دری ایک والی آکھنا دے ہاتھ چاہوے ہائے دری صدقے 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 جی مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو صدقے تیرے سن دے قرآن سمجھ میں آؤ بسم اللہ ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مقداد ابو ذر کمبر اور عمار بھی جیون بھر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ وستے رہو سلیمان نہ بھئی سلمان نہ سلمان تے نہ سلیمان یہ لفظ سلمان میری سین دے نوکر دا نام ہے سلمان ایک نبی دا نام ہے سلیمان اور وہ تصغیر ہے سلمان دی یہ میں رجل کو چھوٹا کرو تو رجیل بڑھ دے حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بڑھ دے یہ میں سلمان کو چھوٹا کرو تو سلیمان بڑھ دے آئے 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 کروڑ والی شکریہ کروڑ والی بس جناب مرتضی صاحبی تشریف گھنے نے ایسا پہلے موجود ہیں بلکل مک گئی میری نوکری 15 منٹ بے جناب دے چاہی دیں راضی رامی بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا چونکہ میں غریب گھر میں پیدا ہوا میرے گھر کے حالات ایسے تھے نہیں کہ میں زیادہ پڑھ لیتا میں پڑھ لکھ نہیں سکا اس لیے میرے پاس لفظوں کی کمی ہے ورنہ اس گھر کا بچپن پڑھنا بھی بچپن ہے معاف کرے سو بندے جنہوں کو میرا جملہ سمجھ نہیں آیا شاباش جنہوں کو سمجھ آئے
انہیں حد چاہتے ہیں انہوں نے میں شکر گزار ہوں جنہیں کو نہیں سمجھ آئی بچڑا انہوں نے ناراض نہ اس گھر کا بچپن پڑھنا بھی بچپن ہے ہاں عمر اس گھر میں اثر انداز ہی نہیں ہوتی یہ عمر کو اثر انداز ہونے ہی نہیں دیتے بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا بچپن تھا حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا اوکھا کیتی کھڑا نا چلو ہن اساں اردو والے مسکین دسو سکے کروں نہوں تاں رستے ہو آؤں تو اساں جو پڑھ دے ہی میں مرتضی کدے مروں بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا بابا سے گزارش کی بابا ہمارا جی چاہتا ہے ہم حج پہ جائیں علی حسنین کا منہ چوم کے فرماتے ہیں ضرور جاؤ مگر اکیلے نہ جاؤ کسی کو ساتھ لے جاؤ کچھی آلے امام حسین دیاں پتران دی قسمیں محفل ہی مک گئی حیدرآباد مولا 70-75 جملہ 700 بندے جاکھوں کوئی تو بولے سی حسنین کہتے بابا ہمارا جی چاہتا ہے ہم حج پہ جائیں علی فرماتے ہیں اکیلے نہ جاؤ کسی کو ساتھ لے جاؤ حسن آہستہ سے کہتے ہیں کسے لے جائیں ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے لے ہائے 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 کوئی تو خریداری ہوئے یار جی ہائے در حضر جیو سارے بلائے ہائے دری تیری بڑی مہربانی ہوئی حسین اس طرح ہم نے مرشد جیو حسین اس طرح ہم نے لکھ لکھ احسان ہے یار تو اے لیو کھے جملے تے بولے ہو تو سب پتران دے شاہ ہوں بولے کرو میرا بیٹا شاباش اساں اردو والے آخر زندگی گزارنی تو ہے نا بیٹا تجھے ہی بیٹھا رہا سے ہاتھ رکھ کے بعد میں کیا ہستا ناراض ہی نہ تھی میں علی فرماتے ہیں ضرور جاؤ کسی کو ساتھ لے جاؤ حسن کہتے ہیں کسے لے جائیں لاکھ باری بسم اللہ ابو زیبی کی تو کہنا تم درستہ بیٹھا ہے یہ میرے اشرے سننے ابو زیبی کسے لے جائیں ہاں ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے لے جائیں اللہ اکبر ہم کسے لے جائیں ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں بہرحال بابا سے اجازت ملی حج کا ارادہ کیا ایک صحرا سے گزر ہوا پیاس لگی بادشاہ حسین کو حسین فرماتے بھیا پیاس لگی حسن فرماتے ہیں وہ سامنے ایک جھونپڑی ہے کٹیا ہے دستک دیتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں عاشق بڑی مہربانی میں عاشق تو پترے میرا میں سب تو نکا ذاکر ہیں امام حسین دا تے میں 40 سال پڑھی کھڑا میں کو پتہ نہیں ذاکری سب تو پہلے لفظ منگنا کہیں پڑھے چادر مانگی حق مانگا فدق مانگا تخت مانگا قلم دوات مانگا پتہ نہیں کس نے یہ لفظ استعمال کیا میں ان لفظوں کو آل محمد کے لیے مناسب نہیں سمجھتا معاف کر دیں گے آپ لوگ برا نہ مانیے گا جنہیں برا لگاؤ وہ مجھے معاف کر دیجئے گا مانگنا اور ہے طلب کرنا اور ہے اب میں یہاں منطق شروع کر دوں تجمل صغرا کبرا پڑھنا شروع کر دوں ایڑے بلندے بین یہی میں کو بیر دروازے سے چھوڑا سن وہ کیا شروع کر دی تھی ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں اگر آپ فالو کریں تو آپ تھوڑا سا بول پڑیے گا ورنہ میں راضی ہوں کسی سے کسی کی شے لینا مانگنا ہے کسی سے کسی کی شے لینا مانگنا ہے کسی سے اپنی شے لینا طلب کرنا ہے قیامت تک یاد رکھنا جو جس کے وجود کا سبب ہوتا ہے وہ اس کے وجود کا مالک ہوتا ہے 14 کائنات کی خلقت کا سبب ہے 14 کائنات کے مالک ہیں مالک مانگا نہیں کرتے طلب کیا کرتے نسلہ دی خیر ہم نے ہائے دریم میں کو لکھاں دے بنج میں جی عاشق اتنا مزہ نہیں آندا اتنا میں کو آج یہ جملے داد دے تھا لطفہ مالک مانگا نہیں کرتے تجمل مالک طلب کیا کرتے ہیں فرماتے ہیں جاتے ہیں کٹیا ہے دستک دیتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں دستک دی بادشاہ حسن نے 80 سالہ ایک بڑیا نے دروازہ کھولا جلدی جلدی نہیں بے باندھے مہربانی کرو آ فیصلہ کرو آ تمہاری بڑی مہربانی آؤ چلو بسم اللہ 80 سالہ
ایک بڑھیا نے میں کو دیکھ میں چلا 80 سالہ ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا، حسنین پہ نگاہیں پڑی، رکے بغیر واپس دوڑی۔ دیہاڑے معاشر دی میں ہوں بندے دا شکریہ ادا کرے سا، یہ اردو سمجھ آندی ہوئے تو یہ جملے دی داد چلے ہوئے، رکے بغیر واپس دوڑی۔ 82 سالہ بوڑھے شوہر کو اٹھایا، کہتی جلدی جلدی میرے ساتھ دروازے پہ چل، در پہ ایک ایسا منظر ہے جو تو نے نہ دیکھا تو قیامت تک دکھی رہے گا۔ میں نوکر جو ہاں، پوتر جو ہاں، میری مجال ہے، کوادی کیا بات ہے، کوادی مہمان نوازی دی کیا بات ہے، غلام باز مسئلہ جی میں، ہاں حسین راضی ہوئی، میں راضی پہ ہوئے نا۔ 82 سالہ بوڑھے شوہر کو اٹھا کہتی جلدی جلدی میرے ساتھ دروازے پہ چل، در پہ ایک ایسا منظر ہے تو نے نہ دیکھا تو قیامت تک دکھی رہے گا۔ کہتے 80 سال کی تو ہے، 82 سال کی میں ہوں، ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، کیا ایک ایسا منظر ہے جو نہ دیکھا تو قیامت تک دکھی رہوں گا۔ کہتی چل تو صحیح 80 سال کی ہو گئی ہوں، آج تک میں نے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے۔ مہربانی مہربانی کوئی طلب سب سندا ہو سی یار، کوئی طلب زیادہ خریداری ہو سی۔ آج تک میں نے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے، باہر چل فرش پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے ہوئے۔ ادھر نہ کچھی ہے نا، ہاتھ اچھے حیدری جیبوں پہ غازی وسطہ رکھنے۔ سلام ہی میرا، سلام ہی میرا، شالہ ہاتھ اچھے رانے۔ اے میار کیمرہ میں نے گھر ہے ذاکری دا جیتا میں کھڑا ہے مرکز ذاکری دا۔ آج تک میں نے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے، باہر چل فرش پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے ہوئے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ حسنین میں آئے، سلام کیا، جواب ملا، بلا میں ڈالے کو مہربانی کریں۔ جلدی سے دوڑتے ہوئے باہر آئے، حسنین پہ نگاہیں پڑی، سلام کیا، جواب ملا، تعارف پوچھا۔ بادشاہ حسن فرماتے ہم توحید کے ناصر، رسالت کے مددگار، محلے میں مکتب الہی، سلاطین جنت، تمہاری خلقت کا سبب، تمہارے وجود کے مالک، تمہاری سانسوں کے حکمران، محمد کے نواسے، علی کے لاڈلے، سیدہ کے بیٹے، کائنات کے سلطان، میں حسن یہ میرا بھائی حسین، پیاس لگی ہے حسین کو پانی چاہیے۔ بڑھیا ایک پیالے میں پانی بھر کے لے آئی، بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا۔ بڑھیا ایک پیالے میں پانی بھر کے لے آئی، آگے ہو جاؤ، دیکھنا لگایا کرو آئندہ، تھکے ہوئے تو باہر جاؤ۔ بڑھیا ایک پیالے میں پانی بھر کے لے آئی، بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا۔ پیالہ بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ کے حسین آہستہ سے کہتے ہیں جتنا تعارف بھیا نے کرا دیا وہ کافی تھا، ایک میں کرا رہا ہوں، کچھ مانگنا ہو تو مانگ، ہم تقدیر کے مالک۔ راضی بیٹھے ہو؟ ایک گولی آکھنا دے ہوا ہاتھ چاہوے حیدری۔ اتنا تعارف بھیا نے کرا دیا وہ کافی ہے، ایک میں کرا رہا ہوں، کچھ مانگنا ہو تو مانگ، ہم تقدیر کے مالک۔ پیالہ زمین پہ رکھ کے، چادر اتار کے گلے میں ڈال کے، دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مانگنے پہ دل بھی ہے، شرم بھی آ رہی ہے، مانگنے پہ دل بھی ہے، شرم بھی آ رہی ہے۔ دل کہتا ہے مانگ مل جائے گا، عقل کہتی ہے نہ مانگ، یہ مانگنے کی کوئی عمر ہی نہیں۔ حسین فرماتے تسلی سے مانگ، عقل کا عمر سے کوئی تعلق۔ حسین فرماتے تسلی سے مانگ، عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ سر نیچے کیے ہوئے کہتی آتی شرم ہے، دل کہتا ہے مانگ، آتی شرم ہے، ہوں 80 سال کی، دل کہتا ہے مانگ،
ہوں 80 سال کی، ہوں بے اولاد، مجھے بیٹا چاہیے۔ حسین فرماتے وہ پیالہ کہاں ہے جس میں میں نے پانی پیا؟ کہتی سامنے پڑا ہے۔ علی کلال فرماتے اسی پیالے میں پانی بھر کے پی جا، اگلے سال اس دن اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے۔ اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے ہیں۔ یاد رکھ جب تیری گود آباد ہو جائے، بچے کے کان میں اذان مت کہنا، اقامت مت کہنا، بچے کا نام مت رکھنا، بچے کو غسل دینا، بہترین لباس وطن کرنا، بچے کو مدینے لے آنا، ہاشمیوں کا محلہ پوچھنا، حسین کا دروازہ پوچھنا، بچہ میرے حوالے کرنا، اذان میں کہوں گا، اقامت میں کہوں گا، بچے کا نام میں رکھوں گا۔ حسین کی بتائی تاریخ پہ گڑیا کی جھولی آباد ہو گئی، بچے کو غسل دے کے بہترین لباس وطن کر کے مدینے آ گئی، ہاشمیوں کا محلہ پوچھا، حسین کا دروازہ پوچھا، دہلیز قدرت پہ دستک دی، حسین کا دروازہ پوچھا، دہلیز قدرت پہ دستک دی، کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا، گڑیا کے ہاتھ سے بچے کو لیا، سینے سے لگایا، ایک کان میں اذان کہی، ایک میں اقامت کہی، بچے کا ماتھا چوم کے اس کی جھولی میں رکھ کے حسین آہستہ سے کہتے ہیں جا، میں نے اس کا نام حر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، صدقے ونیا تیری آنکھیں تو۔ علی کلال فرماتا ہے جا، میں نے جی صدقے اتنا ہی پڑھنا ہے، بین بھرا راضی ہونی، راضی تھی وے بابا نوکر جو سارے فضائل چروں دے رہن، صدقے ہی ناکھی تو۔ علی کلال فرماتا ہے جا، میں نے اس کا نام، اگاں کو بندہ مجمع چیر کے نہ ہوئے بابا، 3 منٹ میں بیا پڑھنے واسطے نہیں ذکر دا، بہرو چاچا اتھے ہی بہرو مہربانی۔ علی کلال فرماتا ہے جا، میں نے اس کا نام حر رکھ دیا ہے۔ بیٹے کو سینے سے لگا کے کھڑی ہے الطاف، کہتی اس کے لیے کوئی حکم؟ حسین فرماتے 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے، دوسرا حکم اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بات نہیں، تیری مرضی ہے میں آدھا منٹ بھی ایک گل کروں، میرے بعد میرے کو بہتر مسائب خان موجود ہے جی، میں نوکر جو ہوں کدا نہ رویں دیاں دے کا جو نہیں۔ حسین فرماتے جی میرا بچڑا پتر دے شہر آباد ہونی۔ حسین فرماتے پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے ہے، دوسرا حکم اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بات نہیں کرنی۔ بادشاہ اولاد بطول تے واجب ہیں جملے تے ہائے کرنا تے ہاتھ مارنا، باقی دی مرضی۔ تیسرا حکم حسین فرماتے سے ساری زندگی سمجھاتی رہنا جب بھی کسی قافلے کو روکنا ہے نا، قافلے کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی بہنیں کیڑا امیر ہے بندہ جیسے کو ہائے نہیں نکلی گئی، تو جو ہائے کریں آپ کہ دھی علی دی راضی تھی کو میں الطاف جی جی صدقے جی جنہیں کو میلے سنن دا ڈہاں دے جڑے عزادار ہو نوکر جو ہاں صدقے ہی نہ کھی تو سلام ہی نے، قافلے کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی بہنیں تو ساتھ نہیں ہیں۔ کچھی والو عظیم سردارو عزت دار عزادارو، یہی ہر تھا، شب عاشور تھی، تہجد کا وقت تھا، دریا کا کنارہ تھا، ہر کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے، جب ہر کے کانوں سے ایک مستور کی آواز ٹکرائی، ہر پانی کی مالکن میں ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے تو اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے۔ قرآن دی قسم ہے یہ رکی دعا منگی، رکی ایڈی دعا مگ کے تھک گیا ہوئے نا، یہ جملے تے وہ دعا منگی نہ پوری تھی میں میرے گھر بانے ہاتھ پائیں، ہر نے تڑپ کے کہا بی بی میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہیں، مانیے میلے سے تے حکم پیارے نہیں، دعا ضرور منگیں۔ ایک کمزور سی آواز آئی، میں تیرے نبی کی زخمی بیٹی، آئے 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 اللہ اکبر جی ہاتھ کیوں بدھیں دیں
تو ہے کرنا، تو سینے دے ہاتھ مارنا، سینے دے ہاتھ مارنا میرا بچڑا۔ میں نوکر ہاں، میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی، میں تیرے نبی کی جی بابا میں نوکر ہاں، جتنی باری حکم کرو۔ اور نے کہا بی بی میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہیں۔ آواز آئی میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی، میں تیرے نبی کی دکھیاری بیٹی، میں تیرے نبی کی زخمی بیٹی، میں حسین کی اماں چل کے کہنے آئی ہوں ہر میرا حسین حق میں، جا میرے حسین کا ساتھ دے۔ حسین کی ماں کا حکم سنا، وضو کا خیال چھوڑا، نماز کا دھیان چھوڑا، روتا ہوا اپنے خیمے میں واپس آ گیا، زمین پہ بیٹھا لکیریں بھی کھینچ رہا ہے، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہے اور تو نے یہ کیا کیا ہے، اور تو محمد کو کیا منہ دکھائے گا، اور تو علی کو کیا منہ دکھائے گا، اور کربلا کا جنگل کو جا، علی کی بیٹیاں کو جا، 4 دن کی بنگو می رہی ہو یار، ہائے نہیں تھی نہیں تیرے کو، او میں صدقے کربلا کا جنگل کو جا، او صدقے او دھیاں دے کا جاؤنی، علی کی بیٹیاں کو جا، 4 دن کی بیاس کو جا، غازی کی ملکہ کو جا۔ اور بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اس کی 4 سال کی بچی خیمے میں داخل ہوئی، بچی نے ایک کونے میں کھڑے ہو کے رونا شروع کیا، پیر میں کو ممبر دی عزتی قسمے، میں ممبر دے خلاف جہت پہ کھڑا، موک گئی مجلس کربلا گاہ میں لاہور، شالا کہیں کچھ سمجھ آوے تھے وہ ماتم کرے۔ بچی نے کونے میں کھڑے کر رونا شروع کیا، اور نے دونوں بائیں پھیلائی، اور نے کہا آؤ بیٹا آؤ بابا سے ملو۔ بچی نے کہا تم میرا کچھ نہیں لگتا، تیری میری کوئی رشتہ داری نہیں، قرآن دی قسم نزاکت، وہ بندہ ماتم کرن جڑا نہیں آیا وہ شیعہ ہی نہیں۔ اور نے کہا ناراض ہے؟ بچی نے کہا ہاں۔ اور نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ بچی نے کہا اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے، تو نے آج تک بتایا ہی نہیں، سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے، اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے، تو نے آج تک بتایا ہی نہیں، سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے۔ جی بچڑا کدانر ہوئے۔ اور نے کہا ہمارے رشتہ دار سامنے جنگل میں کہاں؟ بچی نے کہا وہ سامنے کالا خیمہ ہے نا، اس کی نشانی ہے، اس کے باہر 2 جوان پہرا، کدہی تا وسطی آئی نا دھی علی نے آئے بابے صابر شاد درجات ہوئن، بابا فرمینا ہو رہی کدہی تا وسطی آئی نا، کدہی تا غازی ہوں دے پہرے دار دا نہ آئی، کدہاں تا اکبر ہوں دے پہرے دار۔ بچی نے کہا وہ 2 جوان پہرا دے رہے، ایک 18 سال کا ایک 32 سال کا۔ بابا میں ان سے اجازت لے کے خیمے میں داخل ہوئی، ایک بی بی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، باقی بیویوں سے عالیہ بنت علی کہہ رہی تھی۔ بابا اس کی مجھ پہ نگاہیں پڑی، اس نے تلاوت بند کی، مجھے سینے سے لگایا، میرے سر سے چادر اتاری، میرے بالوں پہ بوسہ دے کے میرے کان پہ لب رکھ کے فرمایا بھائی ہور کی بیٹی میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ استاد العلماء قبلہ علامہ نسیم عباس رضوی مرحوم کے، میں نے جملہ ان سے سنا تھا، جیلوں میں ختم ہو گئی تھی مجلس، لوگوں نے دوسرے کو لالا بابا گلوکڑی پا کے بندے رنیان ایک بے کو، پتہ نہیں کیا درد دی۔ قبلہ نے فرمایا جب ہر کی بیٹی جانے لگی نا، علی کی بیٹی نے پھر سینے لگایا اور لگا کے کہا بیٹا جب بابا کے پاس جانا بابا سے کہنا علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آئے، بہنیں روز او صدقے صدقے دھیاں دے کر جاؤنی جی ایو حق کئی ہاں ایمیں روئی دے باقا مار مار کے جی میں بڑھڑی مار ہو دیئے جوان پتر دی صدقے۔ بابا سے کہنا علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آیا کرتی، اور اگر بہنیں گھر سے باہر آ جائیں بھائیوں کو دور نہیں رہنا چاہیے۔ شیعہ علی کی بیٹی کا حکم سنا، آخری جملہ، اور نے بیٹوں کو بلایا، امام اتارا، اس نے کہا یہ اس سے میرے ہاتھ باندھ دو، رومال دیا، یہ میری آنکھوں پہ باندھ دو، مجھے مجرم بنا کے حسین کی بارگاہ میں جا۔ اولاد مجرم بنا کے بارگاہ حسینی میں جاری تھی، سرکار وفا کی نگاہیں پڑی، فرمایا اکبر قاسم گھوڑوں پہ بیٹھ جاؤ، ننگی تلواریں ہاتھ میں لے لو، ہر آ رہا ہے حسین کی طرف۔ پہلے بھی اس کی وجہ سے علی کی بیٹی اس جنگل میں آئی، آج میں سے زندہ واپس نہیں جانے دوں گا۔ ادھر عباس چلے، اکبر قاسم چلے، ادھر ہر چلا، 4 قدم غازی کا گھوڑا گیا ہوگا، یا حسین کی آواز ہے عباس کہیں دور نہ چلے جانا، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ غازی نے دل میں سوچا اللہ جانے مہمان کون ہو، یہ تو ہو رہا ہے،
الطاف مسائب وچ بڑا کھاؤں دی بندہ کے توجہ کر میں پیادہ توجہ کرتے کو میری گال سمجھ آوے تو رومے نا تو میری گال سمجھی میں آدھا کیا کھڑا 4 قدم عباس نے سوچا کہ پتہ نہیں کون مہمان ہو یا حسین کی آواز آئی عباس دور نہ چلے جانا جلدی بھی بیٹا کہہ دیا ہے بیٹے کا لفظ آیا کچھی نہ سمجھ آوی تو سر تلے کرے عباس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی دائیں اکبر قاسم تھے عباس نے گرجدار آواز میں کہا اکبر قاسم نیچے اترو بطول کا بیٹا نیچے کھڑا ہوا اکبر قاسم جاؤ استقبال کرو کسی نے مامو ہر کہا کسی نے چچا ہر کہا بارگاہ حسینی میں لے آئے ہر غریب کے قدموں پہ گرا علی کے لال نے سینے لگا لیا ہر نے کہا معاف کر دے حسین نے کہا میں راضی میرا نانا راضی میرا بابا راضی میری اماں راضی میرا اللہ راضی میرے بھائی راضی میرے بیٹے راضی میری بیٹیاں راضی میری بہنیں راضی میرے ماتمی راضی قیامت تک میرے عزادار تیرا نام لے لے کے ماتم کریں گے اور اونچا رویا حسین نے کہا جب معاف کر دیا پھر روتا کیوں ہے انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے تسلی نہیں ہو رہی حسین نے کہا اچھا تسلی کراؤں علی کے لال نے خیمے کی طرف اشارہ کیا اس سے 2 بچے برآمد ہوئے ایک کا نام عون ایک کا نام محمد ان کی چوٹیاں ہوا میں لہرا رہی تھی وہ سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیر رہے تھے انہوں نے حسین کے پاس آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھے اور آہستہ سے کہا مامو حسین اماں کہہ رہی ہے بھائی ہر کو میرا سلام علی کے لال نے کہا ہر اب تو راضی ہے او غازی کی ملکہ تجھے سلام کہہ رہی ہے او اکبر کی ماں نے تجھے